بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنت مریم کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک عورت تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنبہ بنت فقوس ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظریں مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئیں۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ فرمان الہی ہے، بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے بیٹے کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس عمران کی بیوی نے بچی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا اور لڑکی لڑکا جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، زکریا علیہ السلام اور اس کا سرپرست بنایا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس آئیں اور وہاں پر چند اشخاص کو رات لکھ رہے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخرکار قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتے اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتے۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسمی پھل نظر آتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق دیتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مردوں میں سے تو بہت سے افراد کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کامل ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بات روایت ملتی ہے کہ تمام جہانوں کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضلیت والی ہیں،
مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، وہ ختیجہ بنت خلوید، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے شہوت کے ساتھ چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھے یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام کو لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو درد زا بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اسی موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں، اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرو گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کی حیرانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگی، اے مریم، تو نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بدکار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفرت کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں
اس نے مجھے ببرکت بنایا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوگا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ فرمان الہی ہے اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری نافرمانی نہ کرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا تم سب اس کی عبادت اور بندگی کرو، اس لیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری میں دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں معجزات لے کر آئے تو انہیں بنی اسرائیل نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا ظہور فرمان الہی ہے۔ اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا۔ اللہ نے تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل بھی سکھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردے آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑے کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بھی بتایا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا اور انہیں کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل کا مجسمہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑے کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے آتے ہو وہ تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یاد کرو جب اللہ فرمائے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری وہ نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی، تم لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے، اور میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل بھی سکھائی۔ تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، پس وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر لیتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے تھے۔
تو ان میں سے کفار نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ دسترخوان کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھانا کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی یہ تو شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے خمان کھانا اتار سکتا ہے؟ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خمان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے سب سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دیجیے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہوگی، بلا شبہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سخت عذاب میں ہوں گے، پہلا منافقین، دوسرا دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والا، آل فرعون اور فرعون کے پیروکار۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ فرمان الہی ہے، مسیح بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھر جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یوں ارشاد ہوتا ہے، نوح ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے ان عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ ہاں، رہبانیت ترک دنیا انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے ترک دنیا کو ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کی طلب کے۔ انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق ہے، بس ان میں سے جو بھی ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا مکمل اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ رنگ سرخ اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں۔ اچانک مجھے ایک سرخی مائل کندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ دو آدمیوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیسائیوں سے مباحلہ قرآن مجید میں یوں بیان ہوتا ہے، فرمان الہی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، جو حکمت والی نصیحت والی ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباحلہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین مانو یہی سچے واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ اگر اب بھی وہ اس مباحلے سے پھر جائیں تو یقین مانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ مریم میں یوں بیان ہوتا ہے، یہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا صحیح واقعہ۔ یہی وہ سچی بات ہے جس کے بارے میں یہ وہ کفار شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ مباحلے کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ یہ اصرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ مباحلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباحلہ کے لیے عیسائیوں کے دو سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کے مطابق حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباحلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مباحلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چوری کے معاملے میں تمہیں جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور مسلمانوں کا موقف کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر پر جمع رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یوسف نجار کے ساتھ بد کرداری کا الزام لگایا، جو کہ ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ السلام کے مقام سے
بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرا گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے، اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ فرمان الہی ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی شان میں صرف سچی بات ہی کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ اس لیے تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ یہ کہنے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، اور نہ ہی مقرب فرشتے اور اس کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک کام کرتے رہے، اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن جنہوں نے عبادت میں عار محسوس کی اور تکبر کیا، اللہ نے انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ اللہ کے علاوہ جس پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو ان کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ سچا معبود نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اس اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے، جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو وحدہ لا شریک سمجھنے والوں کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، خواہ ان کے نیک عمل کم ہی کیوں نہ ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنے معبود ہونے کی تردید کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کرتی کہ میں نہ اللہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی میرے والد اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ میں اور میری والدہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرا برابر بھی شریک نہیں۔ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہونے یا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتے ہیں مگر خود نہیں کھاتے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، فرمان الہی ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح بن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، پھر ایسے گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہوں گے جنہوں نے کہا اللہ تین معبودوں سے میں تیسرا ہے، حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر قائم رہ گئے، انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو خوب بخشنے والا
بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے سامنے دلائل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھرتے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکتے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا۔ وہ شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ برق اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے، یہ مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھے جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس غار سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ پیارے دوستو، آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پورا آپ کی روح کو جسم سمیت اپنی حفاظت میں لینے والا ہوں اور اپنی جانب زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کفار کی خباثت سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پر غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری طرف سے لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ فرقہ یعقوبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا، پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرے گروہ فرقہ نستوریہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرے گروہ توحید پرست فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دنوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے تو انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की तस्दीक भी की थी। इसलिए अब इस्लाम ही क़यामत तक बाकी और हर दीन पर गालिब रहेगा। प्यारे दोस्तों, आज ईसाइयों में अक़ीदा तस्लीयत क्यों राज हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा आसमान उठाने जाने के बाद 300 साल बाद ईसाई उलमा सख्त इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गए। कुछ ने कहा आप अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह थे जो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुए थे, कुछ ने अल्लाह का बेटा और कुछ ने आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और रसूल कहा। इन इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला करवाने के लिए वो रोमी बादशाह कस्तनतीन की खिदमत में हाज़िर हुए। बादशाह ने इस सब की बात सुनकर इन लोगों की बात को ज़्यादा पसंद किया कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे और तस्लीयत अक़ीदे के कायल थे। ये फ़िरका भी मालकिया फ़िरके के नाम से मशहूर हुआ, जिसे आज कल रोमन कैथोलिक कहा जाता है। तौहीद परस्त फ़िरके पर बादशाह ने सख्ती की। वो जंगलों और वादियों में बिखर गए और ज़ाहिदाना ज़िंदगी इख्तियार करने लगे। इस तरह इनकी तादाद बहुत कम हो गई। जो अफराद बाकी बचे वो आप अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान ले आए। बादशाह कस्तनतीन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाम पैदाइश पर बैतुल लहम शहर आबाद किया, जो बैतुल मुक़द्दस से 8 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। और इस बादशाह की माँ हिलाना ने इस आदमी की कब्र पर कनीसा कमामा गिरजाघर तमीर करवाया, जिसे लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करार देकर सूली पर चढ़ा दिया था। इसके बाद ईसाओं ने अपने गिरजाघरों में नेक लोगों की तस्वीर बनाकर रखना शुरू कर दी, जिसकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज में मजम्मत फरमाई है। हज़रत उम्मे सलमा ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मारिया नामी गिरजाघर का जिक्र किया, जो उन्होंने हबशा की सरजमीन में देखा था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि वहाँ पर मैंने तस्वीरें रखी हुई भी देखी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन यहूद नसरा में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता है तो इसकी कब्र को सजदागाह बना लेते हैं। वो इन नेक लोगों की तस्वीर बनाकर गिरजाघरों में रख देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी मखलूक में सबसे बदतरीन लोग हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले हर अहले किताब शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तभी मौत से पहले इन पर ईमान ले आएगा जब आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने के लिए क़यामत से पहले ज़मीन पर उतरेंगे। तो अहले किताब आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे और तमाम मज़ाहिब ख़त्म होकर एक ही मज़हब इस्लाम रह जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों और ईसाइयों के इन गलत इक़बाल की तजदीद करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने मशहूर कर रखे हैं और इन्हें बेबुनियाद बातों की वजह से लड़ते फिरते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में यूँ इरशाद फरमाया, कोई भी अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम पर इनकी असल मौत से पहले ईमान लाए बगैर ना रहेगा और क़यामत के दिन वो ईसा अलैहिस्सलाम इन लोगों पर गवाह होंगे। हज़रत साद बिन मुसीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ज़िंदा उठाया गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 33 साल थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अभी भी आसमान पर ज़िंदा हैं और क़यामत के करीब वो ज़मीन पर उतरेंगे। हदीस नबवी है, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ज़रूर वो वक़्त आने वाला है कि तुम में ईसा बिन मरियम और इंसाफ करने वाले हुक्मरान बनकर उतरेंगे। वो सलीब को तोड़ें, ईसाइयत को मिटाएंगे, जजिया और टैक्स ख़त्म करेंगे। इस दौर में माल की इतनी ज़्यादा कसरत होगी कि कोई भी माल लेने वाला मौजूद नहीं होगा। इस वक्त अल्लाह के सामने एक सजदा करना दुनिया और इसकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती होगा। जब तुम्हारे दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो इस वक्त तुम में से एक शख्स तुम्हारी इमामत कर रहा होगा। जब मुसलमान मुल्क शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल का खुरूज होगा। अभी मुसलमान इस मुकाबले में जंग की तैयारी कर रहे होंगे कि इतने में नमाज के लिए अकामत होगी। इस दौरान ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। सूरह मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, अभी एक मुसलमान पर दज्जाल अपने शैतानी करिश्मे की आजमाइश कर रहा होगा कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेज देंगे। वो मस्जिद दमश्क की मशरक़ की जानिब सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। इनके बदन में सुर्खी माइल ज़ाहिरी जर्द रंग की 2 चादरें होंगी और वो फरिश्तों के बाजुओं का सहारा लिए हुए होंगे।
جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپکنے لگے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے، جیسے کہ وہ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور تمام ضروری کام پورے کر لینے کے بعد طبی طور پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حدیث نبوی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر 40 سال قیام کریں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کر دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔